اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ کہیں آپ کو انویسٹ کرنے کے بعد پروفٹ، سب سے زیادہ فائدہ کہیں ملتا ہے تو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتا ہے، لیکن آج کا مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں زکات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے اسی طرح زکات بھی ہم پر فرض ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس سے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تین چیزوں کا حکم دیتے ہیں کہ اگر تم کسی اہل کتاب کے پاس جاؤ، کسی غیر مسلم کے پاس جاؤ تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دو، وہ یہ مان لے، تو انہیں نماز قائم کرنے کا پیغام دو، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے یعنی اسلام قبول کر دے، تو انہیں کہو کہ تمہارے مال میں سے اللہ نے زکات فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے ہر ایک بندے کا خیال رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کم عطا کیا، کسی کو زیادہ دیا، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ کے کمتر بندوں کا، اللہ کے محتاج بندوں کا آپ اپنے مال سے زکات نکال کر ان کی مدد کریں۔ اس لیے زکات دینا ہم پر فرض ہے، مگر آج کے مسلمان تو صرف رمضان کے مہینے میں ہی صرف زکات نکالتے ہیں، وہ سوچتے ہیں صرف اسی مہینے میں دیں گے۔ چلو کوئی بات نہیں، کم سے کم اس مہینے میں تو ایمانداری کے ساتھ نکال لو۔ اس مہینے میں بھی میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو زکات نکالتے وقت اپنی مال و دولت چھپانے یا اس میں بہانا یا اس میں تلاش کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری مال و دولت زکات کی ملکیت کو نہیں پہنچا، یعنی زکات اس انسان پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے میں سے دونوں میں سے کسی ایک چیز کی رقم یا سونے کی شکل میں وہ چیز موجود ہو یا پیسے کی شکل میں وہ چیز موجود ہو۔